أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز. تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو. وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آن گھیرے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. لیکن ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور آخرکار ایک شخص نے جس کا نام قزار تھا اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا. اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ اب ان کی زندگی صرف 3 دن باقی رہ گئی ہے، جس کے بعد وہ عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں گے. بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان 3 دنوں میں ہر دن ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، یعنی پہلے پیلا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا. اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے خود صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ نمل میں بھی فرمایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا. آخرکار 3 دن اسی طرح گزر گئے حضرت صالح علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا. اسی حالت میں شدید زلزلہ آیا، آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز آئی اور ان سب کو ہلاک کر ڈالا. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. صالح کا حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام توحید یہ عنوان ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے عرب کے قدیم کے جو قبائل تھے، انہی میں سمود قوم بھی تھی جو قوم عاد کے بعد آئے تھے. حجاز شام کے درمیان وادی قرا میں اور ان کے اطراف ان کا مسکن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں تبوک کی طرف جا رہے تھے تو ان کے مساکین اور دیار پر ان کے دیار پر سے گزرے. اس ایک مقام تھا ہجر نامی ایک مقام تھا. یہاں سمود کی بستی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سمیت یہاں فروکش ہوئے
تو لوگوں نے ان چشموں سے پانی پی لیا جنہیں سمود استعمال کرتے تھے۔ اس پانی سے آٹا گوندھا اور ہڈیوں میں ڈالا آٹا گوندا اور ہنڈیا میں ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہنڈیا اوندھی کر دی جائے اور گوندا ہوا آٹا اونٹ کو کھلا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے چشمے پر اترے جو سمود کے پینے کا پانی نہیں تھا بلکہ ناقدیر سمود کے پینے کا چشمہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ وہ عذاب کی ہوئی قوم پر سے گزرے، کیونکہ مجھے تو خوف ہوتا ہے کہ سمود جس طرح مبتلا عذاب ہو گئے کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے، اس لیے اس چشمے پر قیام نہ کرو، اور ہجر پر سے جو مسکن سمود تھا اگر گزرنا بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ کے آگے آہو زاری کرتے ہوئے گزرو، اگر زاری نہیں کر سکتے تو ادھر سے گزرنا ہی نہیں، ورنہ تم پر بھی وہی عذاب اتر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک میں لوگ اہل ہجر کی طرف تیزی سے جا رہے تھے تاکہ وہاں اتریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو ندا کر دی کہ نماز تیار ہے۔ ابھی کب تھا؟ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ وہ فرما رہے تھے ایسی قوم کی طرف نہ جاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہو۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان لوگوں کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے اس تعجب سے بڑھ کر تعجب کی بات میں نہ تمہیں سناؤں؟ تمہیں اس میں سے ایک آدمی یعنی تمہیں غیب سے ان لوگوں کی خبر سنا رہا ہوں جو تم سے پہلے تھے، اور گزشتہ کے علاوہ آئندہ کی باتیں بھی بتا رہا ہوں، اس لیے سیدھے ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ کسی کی؟ وہ قوم بھی آنے والی ہے کہ وہ خود بھی اپنے نفسوں پر سے کچھ نہ ٹلا سکے گی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجر سے گزرے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معجزات اور نشانیاں نہ مانگنا۔ قوم صالح نے بھی مانگا تھا اور معجزے کے طور پر انہیں ناقہ یعنی اونٹنی ملی تھی، اور وہ ایک راستے سے آتی اور دوسرے راستے سے جاتی۔ ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ وہ ایک دن چشمے سے پانی پیتی اور دوسرے دن یہ لوگ پانی پیتے، اس کا دودھ پیتے۔ جب اسے مار ڈالا تو ایسی کڑاکے دار آواز آسمان سے آئی کہ سب مر گئے۔ اللہ اکبر۔ ان کی قوم کا صرف ایک آدمی بچ گیا، وہ اس لیے کہ اس وقت وہ کعبۃ اللہ کے اندر تھا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا ابرغال، لیکن جب حرم سے نکلا تو وہ بھی مبتلا عذاب ہو کر مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب العالمین ہمارے اس پڑھے ہوئے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب سننے والے بیمار ہیں میرے مولا کریم، جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں میرے مولا، ان تمام کو صحت کلی، صحت کاملہ و عاجلہ و نافع عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔